अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो बराह करम हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। मैं तो ठीक हूँ, सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत बीमार हूँ। हमज़ा फ़ौरन बोला, भाभी अगर आप ठीक होते तो आज अस्पताल में ना होती। सब हंस पड़े। आयला ने तकिया उठाकर हमज़ा की तरफ फेंका, मगर वो पहले ही बच गया। असलान हंसते हुए बोला, देखा, तबीयत ख़राब है लेकिन निशाना अभी भी बिल्कुल ठीक है। पूरा कमरा कहकहों से गूंज उठा। ज़यान ने मुस्कुराते हुए आयला की तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, ज़्यादा शरारत नहीं, अभी आराम करो। आयला ने फ़ौरन मासूम सा चेहरा बना लिया। मैंने क्या किया है? ये दोनों खुद मुझे तंग करते हैं। दादा जान हंसकर बोले, इस घर की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा शरारती भी तो तुम ही हो। आयला ने शरारत से ज़बान निकाली तो अम्मी जान भी अपनी हंसी ना रोक सकीं। इतने में नर्स दवा लेकर अंदर आई। आयला ने दवा देखते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे नहीं खानी। नर्स ने हैरानी से ज़यान की तरफ देखा। ज़यान ने आहिस्ता से कहा, मैं खिला देता हूँ। वो आयला के करीब आया और धीरे से बोला, अच्छी बच्चियाँ ज़िद नहीं करती। आयला ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ। हमज़ा और असलान फिर हंसने लगे। ज़यान ने जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया और आहिस्ता से कहा, अपराई पी ली तो कल तुम्हें घर ले जाऊंगा, वरना डॉक्टर मज़ीद एक दिन रखेंगी। आयला ने फ़ौरन चूक कर पूछा, सच? ज़यान ने सर हिलाया। अगले ही लम्हे आयला ने बना कुछ कहे पूरी दवा पी ली। हमज़ा ने हैरत से कहा, यह जादू सिर्फ भाई ही कर सकते हैं। असलान ने हंसते हुए कहा, हम कहीं तो जंग शुरू हो जाती है, भाई कहीं तो फ़ौरन मान जाती है। आयला ने दोनों को घूरा और फिर आहिस्ता से ज़यान के करीब होकर बोली, देखा, मैं सिर्फ आपकी बात मानती हूँ। ज़यान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कंबल अच्छी तरह आयला पर दुरुस्त किया और कहा, अब आराम करो, बाकी सब कल घर जाकर तंग कर लेना। आयला ने आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद सेकंड बाद फिर एक आंख खोलकर आहिस्ता से बोली, ज़यान, हाँ, आप कहीं मत जाना। ज़यान ने उसका हाथ थाम लिया और नरमी से जवाब दिया, मैं यही हूँ, जब तक तुम सो नहीं जाती कहीं नहीं जाऊँगा। आयला इत्मीनान से मुस्कुराकर दोबारा आंखें बंद करके सो गई, जबकि कमरे में मौजूद सब लोग खामोशी से ज़यान की बेमिसाल मोहब्बत और ख़याल रखने के अंदाज़ को देख रहे थे। तुर्की इस्तांबुल में रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। शहर की रोशनियाँ बासोर्स के पानी पर जगमगा रही थीं, जबकि शहर के एक पुरसकून और महफूज इलाके में ज़यान शाह की खुफिया कंपनी की जदीद इमारत की आखिरी मंजिल पर उसके चारों वफादार साथी मौजूद थे। कुशादा हॉल में बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियों से पूरा इस्तांबुल दिखाई दे रहा था। एक तरफ जदीद कंप्यूटर्स और बड़ी स्क्रीनों पर मुख्तलिफ ममालिक की रिपोर्ट्स चल रही थीं, मगर उस वक्त काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लैला आराम से सोफ़े पर बैठी काफ़ी पी रही थी, जबकि आरिफ उसके साथ बैठा लैपटॉप बंद करते हुए मुस्कुरा कर बोला, आखिर आज का काम भी ख़त्म हुआ, अब तो मैडम खुश है ना? लैला ने मसनूई नाराज़ी से कहा, अगर वापसी पर मेरी पसंद की काफ़ी और चॉकलेट ना दिलाई तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आरिफ हंस पड़ा, आपका हर मसला खाने से ही क्यों हल होता है? लैला ने आंखें स्कोर कर कहा, और तुम्हारा हर जवाब मजाक क्यों होता है? दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। दूसरी तरफ इल्हान एक फ़ाइल हाथ में लिए इब्रू के करीब आया और बोला, काफ़ी देर से काम कर रही हो, अब बस भी करो। इब्रू ने बग़ैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तुम अपना काम देखो, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इल्हान शरारती अंदाज में उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, फ़िक्र तो करनी पड़ेगी, आखिर चंद दिन बाद तुम मेरी होने वाली बीवी जो बनने वाली हो। इब्रू ने फ़ौरन फ़ाइल उठाकर उसके बाजू पर हल्का सा मारा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, अभी निकाह हुआ नहीं है। लैला और आरिफ दोनों उनकी बातें सुनकर हंसने लगे। आरिफ ने छेड़ते हुए कहा, इल्हान, निकाह से पहले ही इतना डर रहे हो, बाद में क्या हाल होगा? लैला ने भी हंसते हुए कहा, मुझे तो अभी से इब्रू पर तरस आ रहा है। इल्हान ने बेबसी से दोनों को देखा, तुम लोग मेरी तरफ हो या उसकी तरफ?
لیلا فوراً بولی، ہم ہمیشہ حق کی طرف ہوتے ہیں اور ابھی حق ابرو کے ساتھ ہے۔ حال ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد عارف نے اپنا موبائل نکالا اور زیان کو ویڈیو کال ملا دی۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر زیان نظر آیا، جو ہسپتال کے کمرے میں آئلہ کے پاس بیٹھا تھا۔ چاروں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لیلا نے فوراً پوچھا، ٹول، آئلہ اب کیسی ہے؟ زیان نے آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب پہلے سے کافی بہتر ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ ابرو نے سکون کا سانس لیا، الحمدللہ، ہم سب بہت پریشان تھے۔ الہان نے کہا، اوور ضرورت پڑی تو ہم فوراً پاکستان آ جائیں گے۔ زیان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، تم چاروں ابھی ترکی میں ہی رہو، یہاں سب سنبھل گیا ہے، وہاں کا کام ضروری ہے۔ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جب آئلہ مکمل ٹھیک ہو جائے تو اسے ہماری طرف سے کہیے گا کہ ہم اس کی شرارتوں کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ حویلی اس کے بغیر ضرور بہت خاموش ہوگی۔ زیان نے آئلہ کی طرف دیکھا، جو دوا کے اثر سے سکون سے سو رہی تھی، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، واقعی، اس کی ہنسی کے بغیر ہر جگہ خاموش لگتی ہے۔ چاروں مطمئن ہو گئے، کچھ دیر مزید باتیں کرتے رہے، پھر کال بند ہو گئی۔ کال ختم ہونے کے بعد لیلا نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، ہماری آئلہ کو جلد مکمل شفا دے، کیونکہ اس کی ہنسی ہی ہم سب کی خوشی ہے۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے VIP کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی نیلی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مانیٹر کی مدھم آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، اور باہر راہداری میں بھی غیر معمولی سکون تھا۔ دوا کے اثر سے آئلہ گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ زیان اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں سے اس نے اپنی آنکھ تک نہیں چپکی تھی۔ کبھی وہ آئلہ کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتا، کبھی کمبل درست کرتا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ آئلہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی ہے۔ پہلے اس کی پیشانی پر شکنیں آئیں، پھر اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، اس کی بند پلکوں کے کنارے بھیگ گئے، اور اس نے نیند ہی میں بے چینی سے سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ ترکی کی اسی سنسان سڑک پر کھڑی ہو جہاں پہلی بار اس کی ملاقات زیان سے ہوئی تھی۔ ہر طرف گہرا دھواں پھیلا ہوا تھا، آسمان پر کالے بادل تھے، تیز آندھی چل رہی تھی، اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر زیان کو آواز دیتی رہی، زیان، زیان، آپ کہاں ہیں؟ مگر ہر طرف صرف اس کی آواز سنائی دیتی۔ اچانک اسے دور زیان نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی، مگر جتنا وہ آگے بڑھتی، زیان اتنا ہی اس سے دور ہوتا جاتا۔ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پوری طاقت سے دوڑ رہی تھی، مگر اپنے زخم کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے دوبارہ سر اٹھایا تو چند سیاہ لباس والے لوگ زیان کو اپنے درمیان لے کر دور جا رہے تھے۔ آئلہ نے پوری قوت سے چیخ کر کہا، زیان، مجھے چھوڑ کر مت جائیے، پلیز۔ مگر زیان جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسی لمحے ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا، اور آئلہ خوف سے چیخ اٹھی، زیان! اس کی بلند چیخ سن کر زیان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ آئلہ نیند میں بری طرح کانپ رہی ہے، اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی ہے، اور آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔ زیان نے فوراً دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور نرمی سے آواز دی، آئلہ، میری جان، آنکھیں کھولو، میں یہیں ہوں۔ مگر وہ ابھی بھی خواب کے اثر میں تھی، اور مسلسل بے چینی سے کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، پلیز، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ زیان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس نے فوراً اسے احتیاط سے اپنے قریب کیا، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار کہنے لگا، دیکھو میری طرف، میں کہیں نہیں گیا، میں تمہارے پاس ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ چند لمحوں بعد آئلہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر زیان پر پڑی، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ زیان نے بھی اسے پوری احتیاط سے اپنے قریب رکھا تاکہ اس کے زخم پر دباؤ نہ پڑے، اور آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، بس، سب ٹھیک ہے، وہ صرف ایک خواب تھا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ آئلہ نے روتے ہوئے بمشکل کہا، میں نے دیکھا آپ مجھ سے بہت دور جا رہے تھے، میں جتنا بھاگتی تھی
آپ اتنے ہی دور ہوتے جا رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ زیان نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نہایت محبت سے بولا، میری طرف دیکھو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میری سانس چلتی رہے گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اس لیے ایسے خوابوں سے خود کو مت ڈراؤ۔ آئلہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی زیان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ زیان نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، دوا کا وقت دیکھا، پھر کمبل درست کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، اب آرام سے سو جاؤ، میں پوری رات یہی بیٹھا رہوں گا۔ آئلہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں دوبارہ پرسکون ہو گئیں، مگر زیان خاموشی سے آئلہ کو دیکھتا رہا۔